بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کے حالات کے حوالے سے دو اعتراضات مخالفین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے وصال ظاہری فرمایا، اس وقت صحابہ کرام سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر خلافت کے امور نمٹانے میں ایسے مگن ہو گئے، ایسے مستغرق ہو گئے کہ پورے 2.5 دن گزر گئے اور ان کا خیال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کی طرف نہیں گیا۔ یہ بے اعتنائی ہے، بے وفائی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے کردار پہ سوالیہ نشان ہے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس ضمن میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تجہیز و تکفین میں مین رول اور مین کردار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صحابہ کرام نے تجہیز و تکفین میں کوئی رول پلے نہیں کیا، اور صحابہ کرام سے اس قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ آخر کیوں؟ یہ دو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ گئے اور آپ کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ کرام کا غم اندوہ اتنا شدید تھا کہ گویا ان پر کوہ غم ٹوٹا۔ خود صحابہ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا غم کبھی آیا نہیں جو حضور کے وصال کے وقت ہمیں غم ملا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، جو بندہ کہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر کے رکھ دوں گا۔ آخر یہ حالات کیا بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام غم سے اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ ان کا تجہیز و تکفین کی طرف خیال بھی نہیں گیا، اس وجہ سے 2 دن یا 2.5 دن کا ٹائم لگا۔ دوسرا جواب تاخیر کی دوسری ممکنہ وجہ کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام شریک ہو۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ آخر سب صحابہ کرام آتے، شرکت کرتے، اور بعد میں کوئی سوال نہ اٹھاتا تم نے جلدی کی اور ہم رہ گئے۔ اس لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کیا گیا تاکہ سب صحابہ شرکت کر سکیں۔ تجہیز و تکفین کو مؤخر کرنے کی تیسری ممکنہ وجہ یہ ہے، سقیفہ بنو ساعدہ میں حالات بڑے خراب تھے، حالات کشیدہ تھے، امت میں انتشار کا، فتنے کا، خرابی کا خطرہ تھا۔ مناسب یہ سمجھا کہ پہلے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا جائے، اور اگر خلافت کا مسئلہ حل نہ کیا جاتا امت بکھر جاتی، امت فتنے و فساد کا شکار ہو جاتی، اور امت کا بکھرنا یہ زیادہ خطرناک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کرنے سے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اگر سب سے اہم معاملہ اور اہم الواجبات کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ خلافت کی امور نمٹانا۔ اس لیے صحابہ کرام نے امت کو بکھرنے سے بچانے کے لیے پہلے خلافت کا معاملہ حل کیا، اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے اگر تجہیز و تکفین میں تاخیر ہو گئی اور خلافت کے امور نمٹانے میں ٹائم زیادہ لگا تو یہ سستی پر مبنی نہیں، غفلت پر مبنی نہیں، یہ تغافل کا آئینہ دار نہیں، بلکہ اہم معاملہ تھا، اور اہم معاملے کو نمٹاتے ہوئے ٹائم لگا۔ تجہیز و تکفین کے معاملے میں تاخیر کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہے، عام لوگوں کے جسم خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا، لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اگر تاخیر ہو گئی تو تاخیر میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رول تجہیز و تکفین میں اصل جناب علی کا تھا، اگرچہ اہل بیت کے دیگر افراد بھی شریک تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اصل میں قریبی رشتہ داروں کی ہے، اہل بیت کی ہے۔ قریبی رشتہ دار ہی تجہیز و تکفین کے سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ جب جناب علی موجود تھے، اہل بیت کے دیگر افراد موجود تھے، تو پھر صحابہ کرام اگر مداخلت کرتے کہ تجہیز و تکفین ہم کرتے ہیں
تو گویا اہل بیت پر یہ زیادتی ہوتی۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے معاملے میں مصروف رہے، اہل بیت اپنے معاملے میں مصروف رہے، اور یہاں پر کوئی خرابی پیش نہیں آئی۔ جہاں تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنازے کا تعلق ہے تو حضور کا جنازہ نہیں ہوا، بلکہ تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ کرام گروہ در گروہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے اور سلام کہتے ہوئے باہر نکل جاتے۔ جم غفیر تھا، لوگ دور دور سے آئے تھے، اس پر بھی کافی ٹائم لگا، اس وجہ سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین میں تاخیر ہوئی۔ لہٰذا یہ اعتراضات بے جا ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے نکتہ چینی، تان و تشنیع اور اس قسم کی تشریح و توضیح قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک ان شر پسندوں سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔